الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی سعادت میں سے ایک سعادت یہ ہے کہ من سعادت المسلم، مسلمان کی سعادت میں سے ایک سعادت یہ ہے کہ المسکن الواسع، کہ اس کا پاس کشادہ گھر ہو، والجار الصالح، نیک اور اچھا پڑوسی ہو، والمرکب الہنی، اور ایک اچھی سواری ہو۔ فرمایا کہ یہ تین چیزیں مسلمان کی نیک بختی کی علامت ہیں، مسلمان کی سعادت کی علامت ہیں۔ اور ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی چیز میں کوئی نحوست ہوتی، بدشگونی ہوتی، بدفعلی ہوتی، تو تین چیزوں میں ہوتی: ایک گھر میں، دوسری سواری میں، تیسری بیوی میں۔ یعنی اسلام نے بدشگون لینے کو منع کیا، فعال لینے سے منع کیا، لیکن فرمایا کہ اگر ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی۔ وجہ اس کی یہ بیان فرمائی کہ گھر اگر خراب ہے تو آدمی ہر وقت تو گھر بدل نہیں سکتا، آسان نہیں ہے، یا اگر کسی وجہ سے کوئی کسی کا رشتہ غلط ہو گیا، نکاح کسی غلط جگہ پر ہو گیا، بیوی ایسی آ گئی جس کی وجہ سے انسان کو طرح طرح کی تکلیفیں پریشانیاں ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آج طلاق دے دی، دوسری شادی کر لی، پھر چھوڑ دیا، پھر کر لیا، یہ تو ممکن نہیں۔ اسی طرح سواری کے بارے میں فرمایا کہ بدشگونی ہوتی تو ان چیزوں میں ہوتی۔ تو پہلی چیز فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ المسکن الواسع، کشادہ گھر۔ یہ گھر کی کشادگی اور اپنا گھر ہونا یہ انسان کی نیک بختی کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں سکھلائیں، ان میں ایک دعا وہ ہے جو بزرگوں کا معمول ہے کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ گھر کی، یہ وضو کی دوران دعا پڑھتے رہنے کا بزرگوں کا معمول ہے، لیکن سنت جو ہے وہ دعا مسنون دعا ہے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ وضو کے درمیان پڑھو، پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی جو دعائیں ہیں وضو کی وہ بھی ہیں۔ اس دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، ووسع لی فی داری، اور اے اللہ میرے گھر کو کشادہ فرما، وبارک لی فی رزقی، اور اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ انسان ادھر ادھر پیسے ضائع کرتا ہے، دولت ضائع کرتا ہے، لیکن اگر وہ گھر پر خرچ کر رہا ہے، کشادہ گھر لے رہا ہے، تو وہ پیسے کا ضیاع نہیں ہے، وہ پیسہ اس کا صحیح جگہ پر لگ رہا ہے۔ اسی لیے یہ جو میں نے دعا آپ کو بتائی، یہ بڑی عجیب دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی
ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ دعا بزرگوں کا تجربہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنا گھر بنانا چاہیں اور یہ دعا پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ان کا گھر بنوا دیتے۔ یہ بڑی مجرب دعا ہے، میں نے بہت لوگوں کو بتائی، اور بہت سارے بزرگ یہ دعا بتاتے ہیں ان لوگوں کو جن کا اپنا گھر نہیں ہو کہ یہ دعا پڑھا کریں، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کا بہترین ایک گھر بنوائیں گے انشاءاللہ۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، ووسع لی فی داری، اور اے اللہ میرے گھر کو کشادہ فرما، وبارک لی فی رزقی، اور اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ یہ جو دعا ہے وبارک لی فی رزقی، میرے رزق میں برکت عطا فرما، یہ دعا یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اصل چیز مال میں برکت ہے، اصل بات خوشی کی چیز، راحت کی چیز وہ مال میں برکت ہے۔ جس کے مال میں اللہ نے برکت ڈال دی، جس کے پیسے میں اللہ نے برکت ڈال دی، وہ انسان خوش نصیب ہے، وہ انسان خوش نصیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی کثرت کی دعا نہیں مانگی کہ مجھے مال بہت سارا دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مال کی زیادتی کی دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ کیا اپنے محبوب نبی کے قدموں میں دنیا کی دولت ہی نہیں اکٹھی کر دیتے؟ حضرت فاطمہ کتنی محبوب، کتنی پیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ان کی بیٹی تھی، جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبت فرماتے تھے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میرا ہاتھ چھل گئے کام کرتے کرتے، آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، باندیاں آئی ہوئی ہیں، آپ مجھ کو ان میں سے کچھ دے دیجئے تاکہ میں گھر کے کام کاج میں مدد میری ہو جائے۔ آپ نے وہ تو نہیں دیے، غلام اور باندیاں تو نہیں ان کو دی، اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میں آپ کو ایک ایسی دعا بتاتا ہوں، ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ آپ اس کو پڑھ لیا کرو تو انشاءاللہ ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے۔ پھر آپ نے وہ تسبیح فاطمی، اسی لیے تسبیح فاطمی کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی تھی کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، اور ہمارے بزرگ بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ جو کوئی انسان ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے معمولاً پابندی سے، اللہ تعالیٰ اور جنت میں اور اس کے درمیان میں صرف موت حائل ہوتی ہے۔ جو انسان ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوتی ہے۔ میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، انڈیا جلال آباد کا جو انڈیا ہے، انڈیا میں جو ہے جلال آباد، اس میں حضرت تھے۔ تو میں جب حضرت سے بیعت ہوا تو حضرت نے میرے سے پوچھا کہ تم نماز کے بعد تسبیح فاطمی پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی میں پڑھتا ہوں، لیکن کبھی کبھی ناغہ بھی ہو جاتا ہے۔ بہت پرانی بات ہے، تقریباً 30-35 سال پرانی بات۔ تو حضرت نے میرے سے کہا کہ تسبیح فاطمی کی پابندی کیا کرو، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اس سے پہلے آیت الکرسی پڑھا کرو، تسبیح فاطمی سے پہلے آیت الکرسی پڑھا کرو۔ الحمدللہ اس کی پوری میری کوشش بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی شاذ و نادر ناغہ ہو جائے تو الگ بات۔ یہی بات میں آپ کو بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ بہت اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی کثرت کی دعا نہیں مانگی، مال کی برکت کی دعا مانگی۔ ایک اور دعا آتی ہے، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ، اے اللہ جو کچھ آپ نے مجھ کو مال عطا فرمایا اس پر مجھ کو قناعت عطا فرما دی۔ کیسی عجیب دعا ہے، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ، اے اللہ آپ نے مجھ کو جو مال عطا فرمایا اس پر مجھ کو قناعت عطا فرما دے اور اس میں مجھ کو برکت ڈال دی۔ آپ دیکھیے قناعت کس کو کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی تمام محنتیں خرچ کرنے کے بعد
اپنی تمام توانائیاں خرچ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالی حلال ذرائع سے جو مال عطا فرما دے اور آدمی اس کے اوپر خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، یہ قناعت۔ کتنی بڑی دولت ہے کسی انسان کو قناعت مل جائے، ورنہ قناعت نہ ہو تو ارب پتی کھرب پتی آدمی بھی غریب ہے، وہ کبھی مطمئن ہی نہیں ہو رہا، کبھی اس کو اطمینان ہی نہیں ہوتا۔ جب اطمینان نہیں ہوتا اللہ کا شکر کیا ادا کرے گا؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کہ اللہم قنعنی، اے اللہ مجھ کو قناعت عطا فرما، وبارک لی فیہ، اور اے اللہ اس میں مجھ کو برکت عطا فرما۔ میرے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اصل چیز مال کی کثرت نہیں ہے، اصل چیز مال کی برکت ہے۔ مال کی برکت لفظ بارا کافتہ 4 لفظ کا مجموعہ ہے حروف کا، لیکن دنیا جہاں کی چیزیں اس میں پوشیدہ ہیں۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان کے مال سے اس کی تمام ضرورتیں خوشیوں کے ساتھ اللہ پوری فرما دے، یہ برکت ہے۔ تمام ضرورتیں خوشیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ پوری فرما دے، یہ مال کی برکت۔ اب ہر انسان کے گھر کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، بہت ساری ضروریات، بے شمار ضروریات تو ہر انسان کے مشترکہ ہوتے ہیں۔ گھر کے اخراجات، بچوں کی تعلیم، گھر اپنا ہونا، بچوں کی تعلیم کے بعد بچوں کی شادیوں کے بعد آدمی سمجھ لے کہ آدمی کا اپنا بہت بڑا کام پورا ہو گیا۔ جب بچوں کی تعلیم دے دی، شادیاں ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے گھر کے اخراجات پورے فرما دیے، تو اب اس کے بعد تو انسان کا ایک بہت بڑے زندگی کا مرحلہ پورا ہو گیا۔ تو انسان کی جو ضروریات ہیں اور خوشیاں ملیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مال کی کثرت کے اندر خوشیاں ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات مال تھوڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس تھوڑے مال میں انسان کو اتنی خوشیاں دیتے ہیں، اتنی خوشیاں دیتے ہیں کہ زیادہ مال والدار انسان کے پاس وہ خوشیاں نہیں ہوتی۔ کھیل وہ رہے ہوتے ہیں، تفریحات وہ کر رہے ہیں، ہنس بول وہ رہے ہیں، گھر میں داخل ہوئے بچے ہنستے بولتے کھیلتے کودتے ملے، گھر والے سارے خوش، گھر والے صحت کے ساتھ، انسان کا دل بھی خوش، کھانے کے وقت میں بھوک لگ جائے، سونے کے وقت میں نیند آ جائے۔ تو مجھے بتائیے کتنی بڑی بڑی اللہ کی یہ دولتیں ہیں کہ انسان کو بھوک میسر آ جائے، نیند وقت کے اوپر صحیح طرح آ جائے، اور ہنستا بولتا انسان ہو، گھر اس کا خوشیوں سے چہچہا رہا ہو، گھر اس کا جو ہے وہ ہر طرح کی خوشیوں کے ساتھ بچے کھیل کود رہے ہوں، تو اور کیا انسان کی؟ یہ تو دنیا کی عظیم نعمتیں۔ یہ ہماری غلط ایک کیلکولیشن کہہ لیجئے، ایک ہمارے ذہن کا ایک فطور کہہ لیجئے کہ ہم نے کامیابی کا معیار مال کی کثرت کو بنا رکھا۔ کتنے خاندانوں کو میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہوں گے، کہ ان کے گھروں میں دولت کی ریل پیل ہے، ان کے گھروں میں مال کی ریل پیل ہے، لیکن پورا خاندان آپس میں دست و گریبان ہے، پورا خاندان آپس میں دست و گریبان ہے، وہ اس کا دشمن ہے، وہ اس کا دشمن ہے۔ ایک بہت بڑے زمیندار ہیں سندھ کے، وہ میرے پاس، میری ان سے ملاقات رہتی ہے، کراچی میں ہی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر جاتا ہوں، اپنے انٹیریئر سندھ ان کا گھر ہے، تو کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 کلاشن کوفیں ادھر رکھی ہوتی ہے، 2 پسٹل ادھر رکھی ہوتی ہے، پھر میں سوتا ہوں رات کو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ کو کس چیز کا ڈر ہوتا ہے؟ کہہ رہے مجھ کو ڈر ڈاکوؤں کا نہیں ہوتا، کسی قاتل دہشت گرد کا مجھے ڈر نہیں ہوتا، مجھ کو ڈر اپنے بھائی سے ہوتا ہے کہ بھائی آگے مجھے رات کو گولی مار دے۔ میں نے کہا بھائی ایسا کیوں ہے؟ کہہ رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے زمینوں کے مسئلے ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ میرا بھائی مجھے مارے۔ آپ مجھے بتائیے یہ کوئی دولت ہے؟ وہ بھائی وہ بہنیں جو ہمارے اور آپ کے لیے دستے بازو ہیں، ہماری محبتوں کا مرکز ہیں، خوشی غمیوں کا ساتھی ہیں، بچپن جن کے ساتھ گزارا، جن ماں باپ کی آغوش میں ہم پلے بڑھے، جن ہم نوالا و ہم پیالہ بہن بھائی، کل اگر وہ خون کے پیاسے ہو رہے ہیں تو کیا چکر کیا ہے کہ خون کے پیاسے ہو رہے ہیں؟ مال، دولت،
زمینیں، جائیدادیں، یہ تو عذاب ہو گیا. یہ دولت کہاں ہے؟ یہ دولت کوئی راحت دینے والی دولت ہے؟ اللہ سے پناہ مانگے ایسی دولت سے ہر انسان جہاں پر ایک بھائی دوسرے بھائی کے خون کا پیاسا ہو. اور آج ہمارا معاشرہ ایسی جگہوں سے بھرا پڑا، ایسے گھرانوں سے بھرا پڑا. یہ کثرت مال اور دولت کی کثرت کے پیچھے اس طرح پڑنا کہ انسان حلال حرام کی فکر اس سے ختم ہو جائے. سود، رشوت، دھوکہ، غلط بیانی، میراث کا تقسیم نہ کرنا، یہ سارے عوامل ہیں جس کی وجہ سے آج ہم لوگ جن تباہیوں کا شکار ہو رہے ہیں. ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا، معاشرے کا کیا بلکہ ہماری قوم کا، پورے دنیا کا بہت بڑا مسئلہ یہ کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ دولت کمائے. یقیناً دولت کمانا کوئی گناہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال مال کو کمانے کی ترغیب دی ہے. طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رزق حلال کا کمانا دیگر فرائض کے بعد فرض ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بعد حلال مال کا کمانا فرض ہے. لیکن اس لیے تاکہ انسان کا گزر بسر اچھی طرح ہو، انسان خوشیوں کے ساتھ رہ سکے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. یقیناً بہت ضروری چیز ہے، لیکن اتنا اس میں انہماک ہو جائے کہ دوسروں کا حق مارنے لگے، ناجائز ذرائع اختیار کرنے لگے، سود میں، رشوت میں اور غلط طریقے سے مال کمانے میں وہ انسان لگ جائے، دوسروں کا حق تلف کرنے لگ جائے، یہ تو پھر یہ مقصود تو نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے مال کی جو کثرت ہے نا وہ نہیں، بلکہ ہمیشہ مال کی برکت انسان مانگے اللہ سے. اور یہ برکت آتی ہے حلال مال، یہ برکت آتی ہے حلال مال. اتنی برکتوں والا مال ہوتا تو تھوڑا ہے لیکن انسان کو ہمیشہ خوش و خرم رکھتا ہے. سب سے بڑی دولت آج جس کے پیچھے لوگ اپنی اتنی دوائیاں اور اتنی دولت خرچ کرتے ہیں جس کے حصول کے لیے، اور وہ ہے سکون. آپ دیکھ لیجئے ڈپریشن کیا ہے. ڈپریشن سے بے خوابی پیدا ہوتی ہے، انسان جاگتا رہتا ہے. ڈپریشن کی سب سے زیادہ بکنے والی دوائیں ڈپریشن ہے. یہ جتنے بڑے بڑے ممالک ہیں جن کے ویزوں کے لیے آج لوگ مارے پھرتے ہیں، ان کا خواب ہوتا ہے، ڈریم ہے کہ ہم کسی طرح ان ملکوں کے ویزے لے جائیں. آپ ان ملکوں کے اعداد و شمار پڑھیے، ان ملکوں میں سب سے زیادہ بکنے والی دوا ذہنی سکون کی ہے. سب سے زیادہ بکنے والی دوا وہاں پہ ذہنی سکون کی. اور خودکشی کا ریشو بھی ان ملکوں میں سب سے زیادہ ہے. آپ فرانس میں چلے جائیں، آپ سویڈن میں چلے جائیں، آپ امریکہ میں چلے جائیں، آپ یورپ کے ملکوں میں چلے جائیں، آپ جاپان چلے جائیں، وہاں پر سب یہ آپ سے کہیں گے کہ یہاں سب سے زیادہ بکنے والی دوا ڈپریشن کی، ذہنی سکون کی. کوئی ان سے پوچھے کہ دنیا تو یہاں پر سر چڑھ کے بول رہی ہے، دنیا کی ہر دولت یہاں نظر آ رہی ہے، آپ کو پریشانی کس چیز کی ہے؟ یہ ان کو اس کا جواب ان کے پاس بھی نہیں کہ پریشانی کس چیز کی. میرے ایک مرتبہ سویڈن جانا ہوا، وہاں جس اپارٹمنٹ میں ہم لوگ ٹھہرے ہوئے تھے اس کے سامنے ایک لائر کا اپارٹمنٹ تھا، بالکل سامنے. انہوں نے کہا کہ جی یہ ابھی چند دن پہلے اس لائر نے خودکشی کی ہے. اچھا، لائر ان ملکوں میں بہت بالدار طبقہ ہوتا ہے، اور کہنے لگا اس کے بعد اتنی دولت تھی، لوگوں نے بتایا کہ کوئی حد نہیں. تو ہم نے اس سے پوچھا کہ کیوں خودکشی کی اس نے؟ کہہ رہا تنہائی اور بے سکونی. تنہائی ہے اور بے سکونی ہے. اب کوئی پوچھے بے سکونی کس چیز کی ہے؟ بھئی دولت آپ کے پاس، اتنے اچھے ملک میں آپ ٹھہرے ہوئے ہو، بظاہر دیکھنے میں تو بہت خوبصورت ملک ہے، پھر بے سکونی کس بات کی؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا. اس کا جواب قرآن پاک نے دیا. قرآن پاک نے یہ جواب دیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے انسان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. حقیقت بھی یہی ہے. انسان جب شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، طریقے سے زندگی گزارتا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، آدمی وہ بہت عافیت میں ہوتا ہے. دیکھنے میں تو آپ کو لگے گا کہ شاید اس کے پاس بہت کچھ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کی زندگی میں جھانک کر دیکھو تو آپ کو بہت پرسکون زندگی گزارتا ہوا نظر آئے.
اللہ تعالیٰ نے حلال میں برکت رکھی ہے، حلال کاموں میں برکت رکھی ہے، سنت کے کاموں میں برکت رکھی ہے، اور حرام مال میں، دھوکے بازی کے اندر، سنت کے خلاف زندگی گزارنے میں اللہ نے بے سکونی رکھی، کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ آج ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی دنیا کا سب سے کامیاب انسان کون؟ کوئسچن سوال ہے۔ کوئی کہے گا کہ جی بل گیٹس ہے، جی اس کے پاس اتنی دولت ہے۔ کوئی کہے گا جی مائکروسافٹ کمپنی کا مالک ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے۔ کوئی کہے گا کہ جی فلانی کمپنی ہے، اس کا مالک ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے۔ ہر چیز کو کامیابی کا معیار کس کو بنایا؟ دولت کو۔ تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے کس کو بنایا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کو کامیابی کا معیار بنایا؟ آپ ہماری آج یونیورسٹیوں میں یہی بات پڑھائی جاتی ہے کہ جس نے اتنی دولت کما لی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اتنا مال بنا لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کامیاب وہ ہو گیا جو جنت میں چلا گیا، جس کو آزادی کا پروانہ مل گیا، وہ کامیاب انسان ہے۔ اولئک هم المفلحون، جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے۔ اولئک هم الفائزون، جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے۔ یہ ہمارے اپنے معیار بنائے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز فرمائی کہ سب سے بہترین چیز وہ ہے کہ انسان المسکن الواسع، کشادہ گھر، یہ نیک بختی کی علامت۔ اسی لیے ہمارے تمام بزرگ ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ دیکھو بھائی ادھر ادھر پیسے مت برباد کرو، اپنے فضول چیزوں میں اپنے گھر کی فکر کرو۔ جب گھر بن گیا فرماتے ہیں کہ اب دوسرے کاموں کی طرف تم توجہ کرو، پہلا کام گھر بناؤ۔ حدیث شریف بھی یہی بتاتی ہے ہم کو، اپنے گھر کی فکر کرنی چاہیے، لیکن حلال ذرائع سے، ناجائز ذرائع سے نہیں۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی والجار الصالح، نیک پڑوس، اچھا پڑوس۔ اچھے پڑوس کا مطلب یہ کہ ایسے لوگ ہوں جن کے رہنے سے آپ کے ہمارے گھر والوں کو اخلاق، تربیت، اچھی باتیں سننے کو ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوس کی اتنی تاکید فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ مجھ کو ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کا میراث میں حصہ نہ ڈال دے، جیسے اولاد کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا ابو حمزہ سکری۔ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک سکر، ایک سکر۔ سکر کے معنی آتے نشہ کے، کہ کسی چیز سے نشہ ہو جائے، اور سکر کے معنی آتے مٹھاس کے۔ تو ان کو ابو حمزہ سکری اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کی باتوں میں ایسا نشہ ہوتا تھا کہ جو انسان ان کی مجلس میں بیٹھتا تھا تو وہ ان کے ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کے اوپر ان کی باتوں کا نشہ ہو گیا، اور باتوں میں اتنی چاشنی اور اتنی مٹھاس ہوتی تھی کہ ہر آدمی ان کی باتوں کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ اس لیے ان کا نام ابو حمزہ سکری نام پڑ گیا۔ تو جس محلے میں رہتے تھے تو سارا محلے والے ان کے علم سے، ان کی باتوں سے، ان کے تقویٰ سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ کچھ مالی طور پہ کچھ اتنے پریشانی میں آ گئے کہ ان کو اپنا گھر بیچنا پڑ گیا۔ تو انہوں نے کہا، گاہک ڈھونڈے اور کہا کہ بھئی میں اپنا گھر بیچنا چاہتا ہوں، اور گاہک ڈھونڈے۔ تو محلے والوں کو پتہ چلا کہ شیخ ابو حمزہ جو ہیں یہ گھر بیچنا چاہ رہے ہیں۔ تو سارے محلے والے جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ شیخ آپ گھر کیوں بیچنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھئی میرے پاس کچھ ایسے اخراجات آ گئے کہ مجھے مجبوراً یہ گھر بیچنا پڑ گیا۔ تو سارے محلے والوں نے کہا کہ آپ پرواہ نہ کریں، ہم آپ کو پیسے اکٹھے کر کے اتنے عرصے تک کے لیے آپ کو قرضہ دے دیتے ہیں کہ آپ کی وہ ضرورت پوری ہو جائے، لیکن آپ ہمارا یہاں سے جائیں نہ، نکلے نہ اس محلے سے۔ تو بھائی پڑوس تو ایسا ہوتا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جار صالح، ایک اچھے پڑوسی کی دعا مانگی۔ پڑوس تو ایسی چیز ہے کہ انسان اس قدر راحت، اگر اچھا پڑوس انسان کو مل جائے تو وہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ آپ کا کوئی سگا بھائی جیسے پڑوس میں رہ رہا ہو، وہ ایسی چیز ہوتی ہے۔ ایک صاحب اپنا مکان بیچنے لگے، ان کا مکان ایک بڑے بزرگ کے برابر میں تھا۔ جب مکان بیچنے لگے تو انہوں نے مکان کی بہت بھاری قیمت لگائی،
یعنی مثلاً اگر ₹1,00,000 تھے تو انہوں نے 3,00,000 روپے لگائے. تو لوگوں نے پوچھا کہ اب اپنا مکان اتنا مہنگا کیوں بیچ رہے ہیں؟ کہ 1,00,000 تو مکان کی قیمت ہے اور 2,00,000 جو ہے پڑوس کی قیمت ہے، جو میں پڑوس آپ کو دیکھے جا رہا ہوں. یہ پڑوس یہ ہوتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے پڑوسی کی دعا مانگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان فرمائے. ایک عورت کا ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ یا رسول اللہ، وہ ایک عورت ہے، اس عورت ہے تو بہت نمازی، پرہیزگار، عبادت کرنے والی، نفلی عبادتوں میں آنے رہنے والی، دعائیں مانگنے والی، سب کچھ، لیکن اس کے جو پڑوس والے ہیں وہ اس سے ناراض ہیں، پریشان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی فی النار، وہ دوزخی ہے. اتنی نفلی عبادتیں کرنے والی عورت، آپ نے فرمایا ہی فی النار، وہ دوزخی ہے. ایک اور عورت کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ، فلانی عورت ہے، اس کے پڑوسی اس سے بہت خوش ہیں، لیکن وہ کوئی نفلی عبادتیں نہیں کرتی، بس وہ فرائض و واجبات ادا کرتی ہے، جو فرض ہیں اس کے اوپر واجبات ہیں وہ ادا کرتی ہے، لیکن پڑوسی بہت خوش ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی فی الجنہ، وہ جنتی ہے. حقوق العباد اتنی بڑی چیز ہوتے ہیں کہ آپ کسی دوسرے کو ستائیں نہیں، کسی دوسرے کو تکلیف مت پہنچائیں. نفلی عبادتیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اچھی بات، لیکن نفلی عبادتیں جو ہیں، اگر کوئی انسان غلط کام کر کے مخلوق کو ستا رہا ہوگا نا، وہ نفلی عبادتیں اس انسان کو جنت میں لے جانے والی نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے حقوق پر، انسانوں کو اچھی طرح، انسانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے پر اتنی فضائل بیان فرمائے، وہ نوافل کے اوپر نہیں بیان فرمائے. ہمارے ہاں آج نیک آدمی کا تصور یہ ہے کہ نیک آدمی وہ ہے جو عبادتیں زیادہ کرتا ہو، وہ نماز بہت پڑھتا ہے، سب بہت ہی نیک آدمی ہے، متشرع ہے، صوم و صلات کا پابند ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، فرائض عبادات دین کا بہت حصہ ہے، اہم حصہ ہے، لیکن اس سے آگے ہماری سوچ دینی حوالے سے ختم ہو جاتی ہے. کوئی انسان پڑوس سے اچھا معاملہ کرے، خاندان میں اچھا معاملہ کرے، اپنے رشتہ داروں سے اچھا معاملہ کرے، اس کو ہمارے ہاں نہ دین سمجھا جاتا ہے نہ اس کا اہتمام ہے. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کی ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر ناجائز تجاوزات نہ کریں، اس سے پورا پڑوس تکلیف میں ہوتا ہے. مثال لے لیں، یہ ہمارے اسلام آباد میرے خیال میں خالی ہوگا، باقی پورا پاکستان کے اندر ناجائز تجاوزات ہیں، گھروں کے اندر ہے، دکانوں کے اندر ہے. میں کراچی سے آیا ہوں تو کراچی بھرا پڑا ہے اس مسائل کے اندر. ہر جس گلی میں آپ گھس جائیں، جس جگہ آپ چلے جائیں، وہاں پہ ہر گھر جو ہے چند فٹ آگے بڑھا ہوا ہوگا، ہر دکان چند فٹ آگے بڑھی ہوئی. اب اگر ایک پڑوسی نے اپنی دکان کو یا اپنے گھر کو چند گز آگے بڑھا لیا تو پورا محلہ تکلیف میں آیا نا. پھر دوسرے نے بڑھا لیا، اس کو دیکھا دیکھی، تو دوسرا گھر والا بھی تکلیف میں، دوسرے لوگ بھی تکلیف میں آ گئے. اب ہو یہ رہا ہے ہمارے ہاں کہ پوری گلیاں ناجائز تجاوزات کے ساتھ ہوتی ہے، ہر ایک کو دوسرے سے تکلیف ہے. گاڑی کھڑی نہیں کر سکتے، پیدل چلنے کی فٹ پاتیں ختم ہو گئی، پیدل چلنے کے راستے تنگ ہو گئے. اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی انسان اگر کسی کی زمین کے اوپر ناجائز ایک بالش بھی قبضہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس جیسی 7 زمینوں میں دھسایا جائے گا. ایک اور جگہ پر فرمایا کہ 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. یہ حال ہے ہمارے ہاں پڑوس کا. آج ہمارے ہاں جو پڑوس ہوتے ہیں، ہم لوگ ان کی تکلیفوں کا خیال نہیں کرتے. کس چیز سے ان کو تکلیف پہنچ رہی؟ کہیں ریکارڈنگ تیز آواز میں ہو رہی ہے، کہیں شور شرابہ ہو رہا ہے، یا کوئی ایسا کام ہم کر رہے ہیں جس سے پڑوس والے تکلیف میں آ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم گھر میں کچھ بناؤ تو اپنے پڑوسن کے ہاں کچھ بھیجو، اگرچہ بکری کا جلا ہوا کھر کیوں نہ ہو. مقصد یہ تھا کہ بالکل حقیر سی چیز ہے تو بھی پڑوسن کے ہاں بھیجو. فرمایا کہ اگر کوئی پڑوس کی چیز تمہارے گھر میں آئے، اس کو خوشی خوشی قبول کرو.
اور ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان کامل مومن نہیں ہے جس کے پڑوسی انسان کے ظلم و ستم سے محفوظ نہ ہو، اس کے ظلم سے، اس کی تکلیفوں سے جس انسان کو تکلیفیں پہنچیں، فرمایا کہ وہ انسان کامل مومن نہیں ہے۔ یہ محلے داری کے اصول سے سکھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظفوا افنیتکم، اپنے گھروں کے سامنے کی جگہوں کو صاف رکھا کرو۔ جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا، کباڑ کچرا کوڑا اٹھایا اور گھر کے باہر روڈ کے اوپر یوں کر کے ڈال دی۔ فرمایا کہ نظفوا افنیتکم، اپنے گھر کے باہر کی جگہوں کو صاف رکھو تاکہ کسی پڑوس کے لوگوں کو، چلنے والے لوگوں کو آپ کے اس عمل سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میرے بھائیوں، یہ ہیں اصول معاشرت کے، یہ ہیں وہ چیزیں جو کہ بنیاد ہیں ہمارے اور آپ کی۔ ہم لوگ صرف دین کی کا حصہ ہم نے اتنا سمجھ لیا کہ نمازیں اچھی طرح پڑھ لی، تلاوت کر لی، ہم بہت پکے دیندار ہو گئے۔ جب تک ہمارا معاملہ اللہ کی مخلوق سے اچھا نہیں ہوگا، جب تک ہمارا معاملہ انسانوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، جب تک ہماری تکلیفوں سے دوسرا انسان محفوظ نہیں ہوگا، ہم لوگ کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ اس وقت ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہمارے ملک کا یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے نہیں، ہمارا تعلق انسانوں کا انسانوں سے اچھا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، گھر ہے، پڑوس سے میں بات عرض کرتا ہوں، گھروں کی خوبصورتی کس چیز سے ہے؟ کیا عمدہ بلڈنگیں بنانے سے؟ کیا شاندار چیزیں لگانے سے ہے؟ یہ دوسرے نمبر کی چیز ہے۔ وہ بھی گھر اچھا بنتا ہے، وہ دوسرے نمبر کی چیز ہے۔ گھر کا حسن، گھر کی خوبصورتی، گھر کا سکون، وہ آپس کی محبتوں سے ہے۔ جس گھر میں محبتیں ہیں، جس گھر میں پیار ہے، جس گھر میں ایک دوسرے سے لوگ خوش ہیں، وہ بہترین گھر ہے۔ گھر عالیشان ہو، امپورٹڈ چیزیں لگائی ہوئی ہیں، امپورٹڈ ٹائل لگائے ہوئے ہیں، اور بہترین سینیٹری لگائی ہوئی ہے، بہترین پردے، بہترین فرنیچر ہے، لیکن نفرتیں ہوں گھروں کے اندر، رنجشیں ہوں، بھائی بہن سے پریشان، بہن بھائی سے پریشان، ماں بیٹوں سے پریشان، بیٹے ماں سے پریشان، تو وہ تو گھر نہیں ہے۔ گھر قانون سے نہیں چلا کرتے، گھر ضابطوں سے نہیں چلتے، گھر محبت اور پیار سے چلتے، گھر اچھے تعلقات سے چلتے ہیں۔ اچھے تعلقات کی بنیاد یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کی تکلیف کا خیال کرے، کس سے اس کو خوشی ہوگی، کس سے اس کو تکلیف ہوگی۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی آدمی کسی کے گھر میں آتا جاتا ہے اور دوسرے کو یہ احساس ہو کہ اس وقت میرے آنے سے اس کو تکلیف ہے، تو نہیں جانا چاہیے اس کے گھر میں، چاہے بھائی ہو چاہے بہن ہو۔ بھئی ایک آدمی کو کسی وقت آنے سے پریشانی ہوتی ہے، اسی لیے ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی، ہمارے بزرگ یہ بات فرماتے ہیں، جب کسی کے گھر میں جاؤ اطلاع کر کے جاؤ، چاہے آپ کی سگی بہن ہو، چاہے آپ کا سگا بھائی ہو۔ بھائی وہ فیملی ہے اس کی، ہو سکتا ہے ان کے آرام کا وقت ہو سکتا ہے اس وقت وہ آنا پسند نہ کرتے ہوں، تو اس پہ برا بھی نہیں منانا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا کہ 3 مرتبہ سلام کرو، 3 مرتبہ سلام کے بعد جواب نہ ہے واپس آ جاؤ، اصرار مت کرو اندر آنے کے لیے۔ آپ ہر آدمی دوسرے آدمی کا خیال کرے، ہر بھائی بہن دوسرے کا خیال کرے، خاص طور پہ جب بہنوں کی اور بھائیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، بہنوں کے شوہر آ جاتے ہیں اور بھائیوں کی بیویاں آ جاتی ہیں، تو معاملوں کی نزاکتیں بڑھ جاتی ہیں، اور خاص طور پہ جب اولادیں بھی ہو جائیں، پھر نزاکتیں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ گھر کے داماد بھی ہیں، پھر گھر کی بہویں بھی ہیں، پھر ان کے بچے بھی ہیں۔ تو جہاں یہ حسین و جمیل رشتے ہیں، جہاں یہ ایسے رشتے ہیں ایک دوسرے کو قوت دینے والے رشتے ہیں، وہاں یہ نازک بھی بہت، ان کے اندر نزاکتیں بھی بہت۔ نزاکتیں کیا ہیں؟ کہ گھر میں محبتیں قائم نہیں رہ سکتی اس وقت تک جب تک کہ ہر آدمی دوسرے کی راحت اور خوشی کا، تکلیف کا خیال نہ کرے۔ اگر کسی کو یہ محسوس ہو کہ میرے اس عمل سے بھائی کو بہن کو تکلیف ہوگی، کسی کے گھر میں جانے سے اس کو تکلیف ہوگی،
قطعاً نہیں جانا چاہیے، قطعاً وہ کام نہیں کرنا چاہیے. محبتیں اسی طرح باقی رہتی ہیں. جہاں ہر کوئی دوسرے کا خیال کرے گا، جہاں ہر کوئی دوسرے کی راحت کا خیال کرے گا، وہاں محبتیں باقی رہیں گی. اور یہ اتنے نازک رشتے ہیں کہ ایک مرتبہ دراڑ پڑتی ہے، ایک مرتبہ جھگڑے خدا نہ خواستہ گھروں میں پڑ جائیں، ان کے اثرات پھر انسان کے اندر نہیں رہتے، وہ اولادوں میں جاتے ہیں. اور میں نے جیسا عرض کیا کہ یہ بڑے حسین رشتے ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت رشتے ہوتے ہیں. ان میں اگر اختلافات آگے بڑھے اور اولادوں میں چلے گئے تو پھر کبھی گھروں میں سکون نہیں رہ سکتا، کبھی سکون نہیں رہے گا. یہ ہمارے ہاں کے سلگتے ہوئے مسائل. گھروں میں جھگڑوں کی بنیادیں میں نے جتنا دیکھا وہ دو چیزیں ہوتی ہیں، زیادہ تر 90% معاملات ان دو چیزوں پر آتے ہیں جھگڑوں کے گھروں کی. ایک دوسرے کا خیال نہ کرنا، ایک دوسرے کی تکلیفوں کو نہ دیکھنا، دوسرا میراث کی تقسیم نہ ہونا. میں اس کو آسان لفظ میں یوں کہوں کہ معاملات کی خرابی اور اخلاق کی خرابی. گھروں کے جھگڑوں کی یہ دو بنیادیں ہیں. آپ تجزیہ کر لیجئے، پورے پاکستان گھوم لیجئے، آپ جہاں جہاں آپ کو بہن بھائیوں میں، خاندانوں میں، رشتہ داروں میں جھگڑے نظر آئیں گے، بنیادی طور پر یہ دو عوامل کار فرما ہوتے ہیں. ایک اخلاق کی خرابی کہ ہم ایک دوسرے کا پرواہ نہیں کر رہے، بس آنا ہے جانا ہے، یوں کہنا ہے، یہ کرنا ہے، زبردستی. اور دوسرے نمبر پر معاملات کی خرابی، میراث تقسیم نہیں ہوئی، کوئی لین دین کی خرابی ہے، کوئی کسی کے ساتھ دوسرے مسائل ہیں. یہ دو چیزوں نے ہمارے معاشرے کو کی محبتوں کو تباہ و برباد اور پارا پارا کر کے رکھ دیا. جن جگہوں پر، اور اس میں بہت بڑا کردار بڑوں کا ہوتا ہے. گھر میں اگر ماں زندہ ہے، گھر میں اگر باپ ہے، دونوں ہیں، ان کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے اپنی اولادوں کو. اولاد ماں باپ کی بات مانتی ہے، لیکن ماں باپ بھی اگر ایک سائڈ کو ہو جائیں، ماں باپ بھی اگر غلط رخ پر چل پڑیں، تو پھر وہ بہن بھائیوں کے رشتے ٹوٹ پھوٹ کے رہ جاتے ہیں، اور وہ اولاد در اولاد وہ سلسلے کبھی وہ محبتیں پلٹ کر نہیں آتی. اس لیے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری چیز جو ہے نا وہ ہے اچھا پڑوسی. اچھا پڑوس، بھائی بھائی کا بھی پڑوس ہوتا ہے. ایک گھر میں رہنے والے بھائی دوسرے بھائی کا پڑوس ہوتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کا پڑوس ہوتے ہیں، محلے والے ایک دوسرے کا پڑوس ہوتے ہیں. ان چیزوں کا ہمیں بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اس میں آپ ذرا سا خیال رکھیں گے، دوسرا اس سے زیادہ خیال رکھے گا، اور اسی سے محبتیں پروان چڑھتی ہیں، اسی سے محبتیں وجود میں آتی ہیں. خاندانوں میں، اولادوں میں محبتیں اسی سے باقی رہتی ہیں. تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والمرکب الحنی، اچھی سواری. اس کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اچھی سواری کا انتظام کرے اور یہ نیت کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی سواریاں رکھتے تھے. ہر زمانے کی سواریوں کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے سواری اچھی رکھنا، وہ تو سنت ہے، اور ایک ہوتا ہے دوسرے کے اوپر اپنی برتری قائم کرنے کے لیے سب اچھی سواری لینا. گاڑی تو بہت اچھی تھی، لیکن اس نیت سے گاڑی خرید رہا ہے کہ میں تاکہ ذرا دوسرے کو نیچا دکھاؤں، اس کے اوپر اپنی برتری قائم کروں، ایسی سواری لوں کہ دوسرا آدمی سے اوپر ہو، دوسرا مجھے نیچے نظر آئے. یہ حرام نیت ہے، یہ نیت حرام ہے، یہ اسراف ہے. اسراف یہ ہے دکھاوے کے خاطر کوئی انسان خرچہ کرے. ہمارے ہاں بعض لوگ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ اس لیے خرچہ کرتے ہیں تاکہ دوسروں کے اوپر نظر آئیں. یاد رکھیے یہ حرام خرچہ ہے، ناجائز خرچہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نیت اس کے اندر کیا ہے؟ اپنی فوقیت، دوسروں کی کمتری. یہ ناجائز چیز. اچھی سواری ضرور رکھنی چاہیے، اور انسان کو ادھر ادھر فضولیات میں پیسے نہیں خرچ کرنے چاہیے. ان چند چیزوں کا اہتمام کرے، اپنا گھر، اپنی اچھی سواری ہو. اللہ تعالیٰ کی یہ انسان کی یہ نیک بختی کی علامات میں سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسراف کو منع، اللہ رب العزت نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچ لوگ جو ہوتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. فضول خرچی کی تعریف ہی یہی کی ہے کہ انسان ایسا خرچہ کرے جس کے اندر یہ نیت ہو کہ میں کسی دوسرے انسان کے اوپر اپنی فوقیت جتاؤں، دوسرے انسان کو نیچا دکھاؤں. یہ ہے وہ چیز. اور آج ہم لوگ اس مرض میں بہت مبتلا ہو. ہمارے ہاں قربانی کا جانور ہو، اچھی نیت سے لیا جائے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ نیت ہو کہ جو ایسا جانور نو جو کسی کے پاس نہ ہو، یہ حرام نیت.
گاڑی ایسی لوں جو کسی کے پاس نہ، گاڑی تو بہت اچھی تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن دل میں یہ خیال آیا کہ نہیں اس سے اچھی رکھوں گا تاکہ ذرا نام ہو، یہ حرام نیت ہے۔ اسی طرح اسی اصول کے اوپر انسان اگر آگے چلے تو بھائیو یہ چیزیں ہیں، اللہ رب العزت کی معاشرت کے اصول ہیں، اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن چیزوں سے انسان جن کے اوپر عمل کرتا ہے تو خاندانوں میں، محلوں میں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں محبتیں باقی رہتی ہیں، اور محبت بنیاد ہے، تعلقات کی اچھائی بنیاد ہے، اور یہ انسان کو ہزاروں گناہوں سے بھی روکتی ہے۔ جھگڑے پڑ جائیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھگڑے کے بارے میں فرمایا کہ ہی الحالقہ، یہ جھگڑے جو ہیں مونڈنے والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ لا تحلق الشعر ولکن تحلق الدین، یہ بالوں کو نہیں مونڈتے جھگڑے، یہ دین کو ختم کر ڈالتے ہیں، کیونکہ غیبتیں، ایک دوسرے کی برائیاں، ایک دوسرے کی نفرتیں، حسد، یہ ساری خرابیوں کا مجموعہ ان چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔